اس میں شامل ہیں. 2-3 دن ان سے مشاورت ہوتی رہی تو جو ایک نام سامنے آیا اس کی لاجک یا اس کا سبب یہ بنا کہ یہ نام مناسب بھی ہے، قرآن کریم کی آیت سے ماخوذ ہے اور یہ کہ نادر ہے. اس کا مرحلہ ہے اس کے ایڈورٹائزمنٹ کا، تو اس پر بھی الحمدللہ کام شروع ہے. اسی ضمن میں میں نے والدین کے نام ایک دل کی آواز پیش کی ہے. درد دل کو حکایت زبان پہ لایا ہوں، حکایت قلم کی نوک پہ لایا ہوں. وہ چند سطریں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں، کیونکہ اس وقت ماشاءاللہ مرد حضرات کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی ایک کثیر تعداد ہمارے پروگرام میں شامل ہے، تو ان کی مشاورت بھی شامل ہو جائے گی. اور آپ اس ارادے سے یہ تحریر سنیں کہ اگر اس میں کوئی حد و اضافہ، کوئی اصلاح کی ضرورت ہے تو آپ اپنا مشورہ دے سکتے ہیں، اسے ویلکم کہا جائے گا. یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. اگر خلاصے کا موقع نہ ملا تو انشاءاللہ خلاصہ ہم 4 تراویحوں کے بعد خلاصے کا خلاصہ پیش کریں گے. بڑے ہی پیارے والدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوٹ: براہ کرم اس پیغام خلوص و وفا کو توجہ سے پڑھیے گا اور توجہ سے سنیے گا کہ اس کے پس و پیش منظر میں نصف صدی کا قصہ ہے. بین الاقوامی سطح کا ایک طویل تعلیمی تجربہ اور دیرینہ تربیتی جذبہ شامل ہے. محترمی و مکرمی، یاد رہے کہ اللہ رب العزت کا عطا کردہ آپ کا نور نظر، یعنی آپ کا صاحبزادہ، آپ کا قیمتی اثاثہ، ملت کا گراں قدر سرمایہ اور نوع انسانیت کا ایک بیش بہا خزانہ ہے. یعنی یہ جو اللہ نے جن کو اولاد دی ہے اسے کم تر نہ سمجھا کریں. یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی دنیا اور آخرت کی خوشیاں جڑی ہوئی ہیں. ان نعمتوں کی قدر ان سے پوچھیں جن کو پاس اولاد نہیں ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے. تو اس کے دینی و دنیاوی مستقبل کو روشن اور محفوظ کرنا آپ کا فرض منصبی ہے اور حقیقی سرمایہ کاری ہے. جس قدر آپ ایمانی اخلاقی طور پر ان پہ انویسٹ کر لیں گے، وہی چیز انشاءاللہ کل اس کا بدل بن کر آپ کے سامنے آئے گی. بڑی عظیم و شان خوشخبری یہ ہے کہ اہل علاقہ کی ضرورت و مشاورت کے پیش نظر آپ کے سیکٹر G13 میں واقعہ جامعہ مسجد امام شافعی رحمہ اللہ میں بفضل اللہ ایک مثالی ادارے برائے تفیض القرآن کریم کا آغاز کیا جا رہا ہے. مسجد کے نام و کام سے آپ بخوبی آگاہ ہیں. تقریباً 1 دہائی سے زائد عرصہ سے یہ مرکز رشد و ہدایت مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے اور دعوت و خدمت کے میدان میں ایک منارہ نور ہے. اللہ رب العزت مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور تا قیام قیامت اس گھر کو آباد رکھے. دس سے زائد تعلیمی، تربیتی، اصلاحی اور دعوتی پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں. آپ خود اس بات کے گواہ ہیں. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا. مرکز البیان لتحفیظ القرآن ایک خوبصورت اضافہ اور حسین خواب کی تعبیر ہے. یہ جب اس خانہ خدا کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، بلکہ اس مسجد کے پلاٹ کے حصول سے پہلے ہی یہ ارادہ جذبہ تھا
کہ جہاں بھی اللہ نے اپنے دین متین کی خدمت کا موقع دیا تو انشاءاللہ وہاں ہم نے قرآن کریم کے نور سے اپنے آپ کو مستحیر کرنا ہے. اور مسجد کے آغاز و مقاصد میں ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ وہاں سے ایسا پیغام جائے، ایسا میسج جائے جس سے اہل محلہ کو فائدہ ہو. اور دین اسلام میں جو ہماری بنیادی دینی، اخلاقی، تعلیمی، تربیتی کتاب ہے وہ قرآن حکیم ہے. جس قدر اس سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اسی قدر انشاءاللہ ہمارے ایمان میں، اخلاق میں اضافہ ہوگا. آگے ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے قلوب و اذہان کو قرآن کریم کے نور مبین سے منور کریں، آپ کے گھر اور محلے میں رحمتوں اور برکتوں کی برکھا نازل ہو، آپ کے نو نہال معاشرے کے لیے پرامن اور سود مند شہری ثابت ہوں، منہج و سلوک میں افراط و تفریط سے بچتے ہوئے راہ اعتدال پر گامزن ہوں، جہالت و فرقہ واریت کی بجائے زیادہ علم و آگہی کے راہی ہوں، مثالی تربیت کا نمونہ ہوں، حکمت و بصیرت سے مزین اور دعوت حق کے داعی ہوں، حفظ کے بعد وہ جہاں بھی ہوں ایک روشن ستارہ ہوں. یہ خواہش رکھنا کوئی بری بات تو نہیں نا؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اگلی بات، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو استخارہ کیجئے اور اپنے جگر گوشہ کو مرکز البیان میں داخل کروا کر ماہ قرآن شہر رمضان المبارک میں قرآن حکیم کے ساتھ ایک لازوال اور یادگار محبت کی بنیاد رکھیں. گویا کہ یہ آخرت کی بنیاد ہے، سنگ بنیاد ہے. یہ ارادہ اور نیت کر لینا. نہ جانے کس جذبے سے ہمارا ارادہ ہو، نیت ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہو جائے اور اس کے اثرات و ثمرات انشاءاللہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہم تک پہنچتے رہیں. تو ہمیشہ انسان یہ نیت کرے، اللہم ارزقنا الاخلاص فی القول والعمل، کہ اللہ ہمیں قول و عمل میں اخلاص عطا فرمائے. اگلی بات، یعنی یہ گزرا کہ قرآن حکیم کے ساتھ ایک لازوال اور یادگار محبت کی بنیاد رکھیں، مستقل صدقہ جاریہ کا سامان کریں، نیز اس عظیم و شان بشارت کا بہترین مصداق بنے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ بشارت نبوی ہے، صحیح حدیث ہے، ناطق وحی کی زبان سے ادا کیا ہوا برحق جملہ ہے. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. علی الاطلاق ہمارے دل و دماغ میں فوز و فلاح یا بہتری کا معیار اور ہو سکتا ہے، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے مطابق بہترین معیار ہے. یہ حدیث اس بات سے نہیں روکتی کہ ہم اپنے بچوں کو انجینئر، ڈاکٹر، آئی ٹی کا ماہر، کسی اور دنیا کا علم و فن کا ماہر بنائیں. سینکڑوں علوم و فنون پھیلے ہوئے ہیں. بچے کی ذہنیت، اس کا رجحان جس اراء میں، جس ڈسپلن میں جاتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر بچے کے دل و دماغ کو آپ بچپن میں قرآن کریم کے نور سے منور کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ پورے معاشرے کے لیے ایک مینار نور ثابت ہوگا. یہ جہاں بھی ہوگا خیر ہی خیر ہوگا. آپ نے اس کے قلب و جگر میں وہ فیڈ کر دیا ہے کہ جو
انشاءاللہ کبھی ضائع نہیں ہوگا. اور جو بچے پریکٹیکل تجربہ مشاہدہ اس بات پر شاہد ہے کہ جو بچے حافظ قرآن ہیں اور دوسرے میدانوں میں بھی کام کر رہے ہیں وہ دوسرے بچوں کی نسبت پک کرنے کی صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں اور کریشن کی بھی وہ بڑے بڑے اداروں کو لیڈ کر رہے ہیں. خوش آئند بات ہے ساکر پاکستان کے سربراہ وہ بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے. یہ بہت بڑی ایک بشارت ہے. تو حافظ بن جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ دنیا سے الگ تھلگ ہو گئے. حافظ بن جانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے, اس کا اکرام ہے. اور حفظ کرنے کے بعد والدین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, حفاظ کی بھی بڑھ جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ منفی رجحانات رویے بھی سامنے آتے ہیں, کچھ بچے حفظ کر کے بھول جاتے ہیں, یہ مقام افسوس ہے. لیکن ایسے بھی بچے ہیں جو ماشاءاللہ پورا سال پڑھتے ہیں, رمضان میں تراویح پڑھاتے ہیں, ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں, فہم قرآن کی کلاسز بھی لے رہے ہیں, قرآن کریم کی تفہیم اور تفسیر کے ساتھ بھی وہ وابستہ ہیں. تو یہ ہے انما الاعمال بالنیات. ایک اشکال دور کرتا چلا جاؤں, اور یہ اشکال اس وقت کا ہے جب میں نے تقریباً 9-10 سال کی عمر میں حفظ شروع کیا. تو ہمارے محلے گلبرگ فیصل آباد میں میرا ایک ساتھی تھا, میرا ہم نام, لیکن ہم مسجد میں آنا جانا اکٹھے تھا, کھیلنا کودنا. تو جب میں داخل ہو گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں داخل نہیں ہوتے. مدرسہ ام المدارس ہمارے گھر سے اتنا ہی دور تھا جتنا یہ مارکیٹ ہے عالیہ, یعنی منٹ 1.5 منٹ میں ہم الحمدللہ مدرسے میں پہنچ جاتے تھے. بڑا تاریخی مدرسہ تھا. قاری ابراہیم رحمہ اللہ, اللہ ان کی بخشش فرمائے اور مغفرت فرمائے. بڑی پیار محبت سے انہوں نے ہمیں پڑھایا. تو وہ کہنے لگا کہ میرے ابو کہتے ہیں کہ میں اس لیے آپ کو داخل نہیں کرا رہا کہ آپ یاد کر کے بھول جائیں گے. یہ بات میں نے اپنے دوسرے مربی معلم سے شیئر کی. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے. ان سے کہو کہ آپ کھانا کیوں کھاتے ہو, کھانا کھاتے وقت کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ الٹی آ جائے گی. شادی کیوں کرتے ہیں بچے ہمارے کہ شادی کے بعد مسائل پیدا ہوں گے. تو زندگی کے ساتھ مسائل جڑے ہوئے ہیں لیکن ان کا حل ہے. تو اسی طرح قرآن کریم کو یاد کرنے کے ساتھ اگر کوئی اندیشہ خوف ہے بھولنے کا تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس پر ہمیشگی کریں, نہ بھولنے دیں. یہ آپ نے جو حفظ کرنا ہے صرف رمضان کی تراویح کے لیے نہ کریں, بلکہ اس لیے کریں کہ میں نے اس کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. تو اب بھی کچھ پیرنٹس کی یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ کہیں بچے بھول نہ جائیں. تو یہ بھی تو سوال آتا ہے نا کہ جب بچے ہمارے ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں تو وہ علم بھی تو بھول سکتے ہیں. تو بھولنا ایک انسانی تقاضا ہے, لیکن اس بھول کے علاج ہیں. تو قرآن کریم کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہمیشہ انسان اس کو ہمیشہ کے لیے پڑھے, موت تک اس کو اپنا ساتھی رکھے. یہ نہیں کہ حفظ کیا, دعائے خیر و برکت کرا لی, حافظ صاحب کا لقب لے لیا اور اس کے بعد نہ نماز کا پتہ نہ مسجد کا پتہ, الیاذ باللہ. ایسے نمونے ہیں ہمارے معاشرے میں. اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. بہرکیف ہمارے ذہن میں انشاءاللہ پازیٹیو پکچر ہے, مثبت سوچ ہے. تو انشاءاللہ آپ حضرات کے تعاون سے, دعاؤں سے یہ پروگرام کامیاب ہوگا. اور چند دنوں میں انشاءاللہ اس کا رجسٹریشن فارم بھی شیئر کر دیا جائے گا.
مسجد کے اہل محلہ کا ایک نئے طرز پر گروپ تشکیل دیا گیا ہے. اس میں اکثر حضرات موجود ہیں جو ابھی تک اس میں شامل نہیں ہو سکے، وہ اس گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں. تو جو مسجد کی ایکٹیویٹیز ہیں انشاءاللہ وہ صرف شیئر ہوا کریں گے. بعض لوگوں کی طرف سے یہ تھا کہ جو مسجد کا گروپ ہے آپ اس کو ایکٹیویٹ کریں اور اس کو فعال کریں اور صرف مسجد کی ایکٹیویٹی تک محدود رکھیں، تاکہ یعنی ہم جو بھی اس میں میسج کو شیئر ہو تو اسے اہتمام سے پڑھا جائے، دیکھا جائے. باقی انشاءاللہ جو حضرات اچھی انفارمیشن شیئر کرتے تھے، ہمارے محترم حاجی آصف محمود صاحب یہ روزانہ ماشاءاللہ قرآن حدیث پر مشتمل ایک پوسٹ شیئر کرتے تھے، تو اس کے لیے انشاءاللہ الگ ہم پلیٹ فارم مہیا کریں گے. یہ جو مسجد امام شافعی کے نام سے گروپ ہے، یہ جو مسجد کی جو نشاطات ہیں، اعلانات ہیں اور دینی مسجد کی طرف سے جو دینی پروگرام ہوا کریں گے وہ انشاءاللہ شیئر ہوا کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں خلوص عطا فرمائے اور وفا عطا فرمائے اور قرآن کریم کے ساتھ ہماری محبت کو مزید سے مزید تر کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دو باتیں، ایک یہ چھوٹی سی پاکٹ سائز بک ہے قنوت کی دعائیں.